دریائے چناب اور ستلج میں طغیانی، پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، اور شریف میں نشیبی علاقے زیرآب، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ دریائے چناب میں کٹاؤ جاری، 45 گھر، سینکڑوں جانور، فصلیں دریابرد ہو گئیں۔ علاقہ مکی کھلے آسمان تلے حکومتی امداد کے منتظر، متاثرین نے فلڈ ریلیف کیمپ لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ دریائے ستلج میں سیلاب کا خطرہ، کہروڑ پکا میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے فصلیں زیرآب، پانی کی سطح بلند ہونے سے علاقہ مکین مشکلات کا شکار۔ دوسری جانب برے والا میں درجنوں بستیاں زیرآب، سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں تباہ ہو گئیں۔ ادھر رنگ پور میں دریائی کٹاؤ شدت اختیار کر گیا، 50 سے زائد گھروں سمیت زرعی اراضی، باغات اور اسکول کی 4 دیواری دریابرد، ریسکیو کی امدادی کارروائیاں جاری۔ بہاول نگر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، سماجی تنظیمیں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے میدان میں آ گئیں۔ ابن نیاز فاؤنڈیشن کی جانب سے 200 زائد متاثرہ خاندانوں کے لیے راشن روانہ کیا گیا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، عوام کی جان و مال کی حفاظت کی خاطر قربانی دینے والے پولیس شہداء کو سلام۔ ملک بھر کی طرح جنوبی پنجاب میں بھی آج یوم شہدائے پولیس نہایت عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ پولیس افسران کی شہداء کی یادگاروں پر حاضری اور پھولوں کی چادریں چڑھانے کا سلسلہ جاری، چاق و چوبند دستوں کی بھی شہیدوں کی قبروں پر سلامی۔ پولیس ہیڈ کوارٹرز ملتان میں یوم شہدائے پولیس کے موقع پر تقریب، کمشنر محمد عامر خٹک، سی پی او ملتان منصور الحق رانا سمیت پولیس افسران کی شرکت۔ ملک کی خاطر کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، کمشنر عامر خٹک اور سی پی او منصور الحق کا تقریب سے خطاب۔ پولیس کے شہداء کو قوم کا سلام، ملتان، بہاولپور، ڈی جی خان، سرگودا سمیت جنوبی پنجاب بھر میں تقریبات، ضلعی افسران اور شہداء کے لواحقین کی بھرپور شرکت۔ افسران کی جانب سے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے گئے، پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، شہداء کے لواحقین کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے، شرکاء کا اظہار خیال۔ پولیس شہداء کی لازوال قربانیاں ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا یوم شہداء کی تقریب، پولیس پر پیغام، کہا پولیس کے تمام شہداء کی عظیم قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں، شہداء کی تکریم پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بہاولپور میں آبادی کے لحاظ سے اسپورٹس سہولیات کا فقدان، 2 ایکڑ پر محیط چیما ٹاؤن میں اسپورٹس جمنیزیم پر کام 14 سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا، جمنیزیم کھنڈر کی حالت پیش کرنے لگا۔ خانپور کیڈٹ کالج کی بلڈنگ 4 سال سے تیار ہونے کے بعد فعال نہ ہو سکی، 250 ایکڑ پر 1 ارب سے زائد کی لاگت سے جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ سیاست کی نظر ہونے لگا۔ کیڈٹ کالج کی جگہ اسلامی یونیورسٹی کا کیمپس بنانے کی تیاریاں جاری، شہریوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس دینے کا مطالبہ۔ رحیم یار خان میں جماعت اسلامی کا میپکو انتظامیہ کے خلاف احتجاج، مظاہرین کا کہنا ہے عام آدمی کے لیے بجلی کا مہنگا بل ادا کرنا ناممکن ہو گیا، مزدور طبقہ مہنگائی کے باعث پریشان ہے، حکومت عوام کو سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی، ایک تو بجلی ہوتی نہیں، اوپر سے اتنے مہنگے بل کیسے ادا کریں، غریب عوام کا جینا مشکل ہو گیا۔ ملتان میں ضلع انتظامیہ کا تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھرپور آپریشن کلین اپ، بھاری مشینری کی مدد سے ممتاز آباد اور گلگشت میں پختہ تعمیرات ڈھیر،
AC سٹی سیمل مشتاق نے کہا کہ شہر کے انفراسٹرکچر کی بحالی تک آپریشن جاری رہے گا۔ ادھر اسسٹنٹ کمشنر مظفر گڑھ نے امام بارگاہ مہاجرین سے اندرون شہر تک تجاوزات ختم کرا دی۔ عرصے دراز سے بند اسلامی کالونی پارک کی بھی سنی گئی۔ DGPH نے اسلامی کالونی پارک میں پودا لگا کر بحالی مہم کا آغاز کر دیا۔ پہلے مرحلے میں 200 پودے لگائے جائیں گے، دوسرے مرحلے میں گرین بیلٹس بنا کر پارک کو مکمل طور پر فعال کر دیا جائے گا۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے شہری ہو جائیں ہوشیار۔ ایک ماہ میں شہریوں کے 1 کروڑ 70 لاکھ روپے سے زائد کے چالان کر دیے گئے۔ ٹریفک پولیس نے ماہ جولائی کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی وکلاء اور ججز کے ساتھ میٹنگ۔ بینکنگ کورٹ کے جج پر سخت اظہار برہمی۔ جج غلام مرتضیٰ کی سرزنش کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ دوران میٹنگ خواتین وکلاء کی جانب سے لوکل کمیشن مقرر کرتے وقت خواتین کا کوٹا رکھنے کی درخواست کی گئی۔ جنوبی پنجاب سے آنے والی ٹریفک کا رش اب نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، کہا ٹریفک لاہور رنگ روڈ سدرن لوپ 3 کے ذریعے لاہور میں داخل ہوگی۔ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے واقعے پر محسن نقوی نے کہا، اسلامی یونیورسٹی واقعے میں ملوث افراد سزا سے نہیں بچ سکتے۔ واقعے کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنے گا۔ پنجاب حکومت رپورٹ جوڈیشل کمیشن میں جمع کرائے گی۔ جتنا ساؤتھ پنجاب کی ٹریفک آ رہی ہے وہ ساری کی ساری ٹھوکر اور کنال پہ جو رش لگتا تھا اور پھر ادھر ملتان روڈ پہ وہ ساری ڈائیورٹ ہو جائے گی، تو یہ ساؤتھ پنجاب کے لیے آئی تھنک بہت فائدہ ہو جائے گا اور ریلیف مل جائے گا۔ ایک میں اپنی ماؤں اور بہنوں کو یقین کرا سکتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے جتنی بڑی سامنے آئی ہے یا بن گئی ہے پکچر۔ میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکوں گا کسی طرح، نہ ہونا چاہیے، لیکن میں ان کو یہ ضرور گارنٹی دیتا ہوں کہ ان کی بچیاں محفوظ ہیں، اور اگر کوئی بھی ذمہ دار ہوا، کوئی بندہ بھی ہوا، وہ نہیں بچ سکے گا اور اس کا بہتر سے بہتر علاج کریں گے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور واقعہ، جماعت اسلامی نے مخلوط نظام تعلیم پر پابندی کا مطالبہ کر دیا۔ ملتان کے ضلعی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر صفدر ہاشمی کہتے ہیں، سیمسٹر سسٹم کی بجائے سالانہ امتحانات کا نظام رائج کیا جائے۔ ڈویژنل انفارمیشن سیکرٹری سعد کانجو اور سید بابر شاہ کی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے ملاقات۔ ملتان ڈویژن میں پارٹی امور بارے حمزہ شہباز کو آگاہ کیا۔ الیکشن میں مسلم لیگ نون کی کامیابی کے لیے پرامید۔ جشن آزادی کے موقع پر پرائیویٹ اسکولوں میں تقریبات پر پابندی۔ ضلعی انتظامیہ اور پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن آمنے سامنے، کارروائیاں بند نہ ہوئیں تو احتجاج کا دائرہ بڑھا دیں گے، مظاہرین کا اعلان۔ دوسری جانب AD تعلیم نے کہا، چھٹیوں کے دوران اسکولز بند رکھنے کا حکومت کا اصولی فیصلہ ہے، خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی۔ بہاولپور میں سانحہ طبی عزت میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہو چکی۔ CEO ہیلتھ تنویر شاہ نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ کہتے ہیں کہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مانیٹرنگ پالیسی تبدیل کی گئی ہے، میڈیکل تنصیبات کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ اساتذہ کی ترقیوں کے لیے اچھی خبر، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ترقی کے خواہش مند اساتذہ سے درخواستیں طلب کرنا شروع کر دی۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے نئی ہدایات جاری۔ دوسری جانب اساتذہ کے تقرر و تبادلوں پر عائد پابندی اٹھا لی گئی۔ اساتذہ کے لیے ای ٹرانسفر پورٹل بھی کھول دیا گیا۔ گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے کے قریب، 21 اگست سے تمام سرکاری اور نجی اسکول کھول دیے جائیں گے۔ ملتان میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز نے اسکول کھولنے کی تیاریاں شروع کر دی۔
سی ای او ایجوکیشن نے اسکول انتظامیہ کو اسکولوں کی صفائی کی ہدایت کر دی۔ مظفر گڑھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں میٹرک امتحانات میں پوزیشن لینے والے طلباء و طالبات کے اعزاز میں تقریب۔ سی ای او ایجوکیشن نصر اللہ خان سرانی کا کہنا تھا 194 سکولز میں سے 52 سکولز کا رزلٹ 100% رہا۔ مظفر گڑھ نے کامیابی کے تناسب سے پنجاب بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ڈپٹی سیکرٹری ٹیکنیکل زراعت ڈاکٹر حیدر کرار کا علی پور کا دورہ۔ سید پور، خانگڑھ، سرکیاں، خیرپور سادات میں کپاس کی افزائش اور معیار کا معائنہ کیا۔ تحصیل بھر میں کپاس مہم پر اطمینان کا اظہار۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت رانا اعجاز کی کارکردگی کو سراہا۔ ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان مہر شاہی ضمانت کی زیر صدارت اجلاس۔ کپاس، ورڈ، ہیلتھ اور تعلیم سمیت مختلف امور کا جائزہ۔ کپاس کو کیڑوں اور بیماریوں سے بچانے کے لیے مشترکہ میکینزم بنانے کا فیصلہ۔ کاشتکاروں کو ہر صورت نئی فصل کے دام کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ فلڈ صورتحال اور رودکوہیوں کے پانی پر بدستور نگاہ رکھنے کا فیصلہ۔ بھکر میں کپاس کی چنائی شروع۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر نور محمد عوان نے ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ڈاکٹر شوکت، ڈاکٹر امیر حسین کے ہمراہ چنائی کا آغاز کیا۔ ڈی سی بھکر نے کہا، آج سفید سونا ہاتھوں میں دیکھ کر خوشی ہوئی۔ بھکر یونیورسٹی سے آنے والی بچیاں فیلڈ ٹریننگ کر رہی ہیں، خواتین کو بھی آگاہی دی جا رہی ہے۔ ملتان چیمبر آف کامرس میں سجا کرافٹ بازار، خواتین کی کثیر تعداد میں شرکت۔ ثقافت اور روایت کو فروغ دینے کے لیے مختلف سٹالز بھی لگائے گئے۔ کہتی ہیں ملتانی خواتین آرٹسٹ کی طرف سے بنائے گئے مٹی کے برتن اپنی مثال آپ ہیں۔ کوئی بھی بے روزگار فرد مہنگائی سے تنگ آ کر خودکشی نہ کرے۔ عبداللطیف ویلفیئر فاؤنڈیشن بے روزگاروں کو روزگار مہیا کرے گی۔ حاصل پور میں عبداللطیف ویلفیئر فاؤنڈیشن کا احسن اقدام۔ صدر عبداللطیف اور چیئرمین محمد وسیم کہتے ہیں، معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے لوگوں کو روزگار مہیا کیا جائے گا۔ علاقوں میں اصلاحی کمیٹیاں قائم کی جا رہی ہیں۔ انجمن تاجران سبزی منڈی کی جانب سے پاک فوج زندہ باد ریلی۔ جنرل سیکرٹری حاجی ندیم کی زیر قیادت 9 مئی کے واقعے کی مذمت۔ ریلی میں سیاسی اور سماجی شخصیات اور علماء کرام نے شرکت کی۔ شرپسند عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ۔ اور جشن آزادی بھرپور انداز میں منانے کی تیاریاں۔ جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں سٹال سج گئے۔ مہنگائی کے باوجود عوام خریداری میں مصروف۔ شجاع آباد کے شہریوں کا کہنا ہے، شرٹس اور پرچم خرید کر بچوں کو خوش کریں گے۔